الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع میں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ حالانکہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ یہ شہر مکہ ہے. تو فرمایا صحابہ اکرام نے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے پوچھا ہے، یہ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے، تو ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو مکہ ہے. صحابہ اکرام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور محبت کا اور عشق کا جو تعلق تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے. میں پوچھا کہ یہ شہر کون سا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب پتہ تھا بھئی مہینہ کون سا ہے، حج تو ہوتا ہی ذی الحج میں ہے، لیکن اس کے باوجود جواب ارشاد فرمایا صحابہ اکرام نے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام نے اپنے اس جواب سے امت کو جو ایک درس اور سبق دیا ہے، وہ درس اور سبق یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر شک کر لینا کہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، اپنے کانوں پر شک کر لینا، اپنی معلومات پر شک کر لینا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر شک نہ کرنا. موبائل سب بند کر لیں. تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہمارا یقین اس قدر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر اس قدر یقین نہ ہو. جو ہم دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، جو ہم سن رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، جو ہماری معلومات ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی اس کے سچ ہونے میں کسی قسم کا شک کرنا یہ ایمان سے خارج ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم سب مرد اور عورتیں دور دراز سے جو سب یہاں جمع ہوئے ہیں،
ہمارا جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا نام ہے، اللہ کی نسبت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو درست کرنا، اللہ سے صلح کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارے ہو جائیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور جہاں بھی اللہ کے نام سے، اللہ کی نسبت سے لوگ جمع ہوتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب ہماری آنکھیں، ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کو نہ نظر آئے۔ ایک آنکھیں وہ ہیں جو ہمارے جو ہے وہ ماتھے کے نیچے لگی ہوئی ہیں، اور ایک آنکھیں وہ ہیں جو اللہ پاک دل میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو نور ایمان نصیب فرماتے ہیں، اللہ ان کو بصیرت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات پر مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے ہو جائیں اور ہم اللہ کے ہو جائیں۔ تو اب کسی قسم کے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے۔ ہم یہاں کسی دنیا کی غرض سے نہیں بیٹھے، ہم اللہ کے نام سے بیٹھے۔ اور بات یہ ہے، آج کا مسلمان پریشانیاں لے رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی صاحب دعا کریں، بہت پریشانی ہے۔ آج کے مسلمان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جو دولتیں ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ مجھے آپ خود بتائیں، جس مرد کے پاس، جس عورت کے پاس اللہ کی ذات ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اللہ کا نام لینا اس کو نصیب ہو، اس کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اس کائنات میں، اس جہان میں، دنیا کے اور اس کے علاوہ جو جہان ہمیں نظر نہیں آ رہے، جتنے بھی جہان ہیں ان سب میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ جس کو اللہ مل گیا وہ خوش قسمت، اور اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو سب کچھ مل جائے، وہ امریکہ کا، یورپ کا، پاکستان کا، جرمنی کا صدر بن جائے، اور جو وہ آرڈر کرے اس کا آرڈر چلے، جہاز اس کے ماتحت ہو جائیں، اور جو جیسے وہ چاہے اس کی مرضی چلے، اس کا حکم چلے، لیکن اس کو اللہ نہ ملے تو وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ اور جس کو اللہ مل جائے اور اس کی زندگی بظاہر سادی ہو، وہ کسی گاؤں میں رہ رہا ہے، وہ کسی دیہات میں رہ رہا ہے، یا اللہ نے اس کو شہر میں رکھا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ پاک کسی کو شہر میں رکھتے ہیں، کسی کو دیہات میں رکھتے ہیں، لیکن اصل چیز اس تقسیم کو دیکھنے کی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ اللہ کس کو ملا ہوا ہے۔ اگر کسی شہر میں رہنے والے کو اللہ نہیں ملا، بنگلہ مل گیا، اور اس کو گاڑیاں مل گئی، سواریاں مل گئیں، اس کو روڈ مل گئے، اس کو جو خواہش ہو وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی دیہات میں رہنے والے کو اگر اللہ مل جائے، اس کو اللہ کے قرآن کی تلاوت مل جائے، اس کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، اللہ کا نام لینے کا اس کو توفیق مل جائے، اللہ کے نام میں اس کو مزہ آئے، وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ اکبر، اللہ چاہتے تو ہمیں کتا بھی بنا سکتے تھے، اللہ چاہتے تو بلہ بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا، سبحان اللہ۔ اللہ چاہتے، یقین کریں، میں نے وہ گھر بھی دیکھے کہ جہاں پر رات کو جب سب لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ گناہوں کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے لیے بیٹھے، ہم کسی اور چیز کے لیے نہیں بیٹھے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر پھر اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے ہمیں نماز کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے ہمیں روزوں کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے ہمیں حج کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مل کر اگر اللہ پاک ہمیں 100 سال کی زندگی دے، 1000 سال کی زندگی دے، اور ہم صرف
جو ایک دفعہ ہم نے زبان سے لفظ اللہ کہا ہے، جو اللہ کی توفیق سے کہا ہے، ہم ساری اپنی 1000 سال کی زندگی سجدے میں پڑے رہیں کہ اس بات کا شکر ادا کر دیں کہ ہم نے اپنی زبان سے لفظ اللہ بولا ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ قیامت کے دن فرمایا دنیا میں ایک شخص ہوگا کہ قیامت کے دن وہ بہت پریشان ہوگا، بہت پریشان ہوگا کہ میرے گناہوں کے دفتر بھرے پڑے۔ فرمایا اللہ اس کو اپنے پاس بلائیں گے، میرے بندے کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے بخشش کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ آسمان تک یہ دیکھو اتنا بلند دفتر ہو رہے ہیں، یہ سارے میرے گناہوں کی فہرستیں ہیں جو اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں، میرے پاس تو کوئی بچنے کی امید نہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیری ایک چیز میرے پاس ہے، جا کے اس کا وزن کروا لے۔ وہ حیران پریشان ہوگا کہ اللہ کے پاس کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے پاس ایک پرچی ہے جس میں تو نے ایک دفعہ زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا تھا، وہ پرچی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ جا اس کا وزن کروا۔ کہے گا یا اللہ ایک طرف 99 دفتر اور ایک طرف یہ لا الہ الا اللہ، ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ جا کے وزن کرواؤ۔ وہ ایک پلڑے میں گناہوں کے دفتر 99 دفتر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھے ہوں گے، دوسرے پلڑے پر اس کو یقین نہیں ہوگا، صرف اللہ کے حکم پر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے وہ پرچی جیسے ہی رکھے گا وہ اللہ کے نام والی پرچی جھک جائے گی اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام، یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت۔ آج آپ یقین کریں اگر مسلمان کا ایمان کامل ہوتا، مسلمان کا یقین کامل ہوتا کہ اس کو اللہ ملے، اس کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملی، اس کو قرآن کی دولت ملی، اس کو نماز کی دولت ملی، اس کو وضو کی دولت ملی، اس کو قبلے کی دولت ملی، اس کو مدینہ طیبہ کی دولت ملی، اس کو مکہ مکرمہ کی دولت ملی، اگر اس کو یقین ہوتا تو مسلمان کبھی بھی ٹینشن نہ لیتا۔ آج مسلمان ٹینشن لے رہا ہے۔ آپ خود بتائیں، میری مائیں میری بہنیں تشریف فرما ہیں، آج ہماری عورتیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ۔ سب سے پہلی بات، جو نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس موجود ہیں کیا ہم اس قابل ہیں؟ ہم نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ ہمارے پاس اپنا گھر ہوتا؟ کیا ہم نے اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ ہمیں 3 وقت کھانا دے؟ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر ہمیں پکڑا نہیں، اللہ نے ہمیں مہلت دی۔ جو نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے منہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند جسم عطا فرمایا۔ کیا صرف اس کا بھی ہم شکر ادا کر سکتے؟ آج کا مسلمان، اگر صرف آج کے دور کے لوگ اپنے ماں باپ کو دیکھ لیں، اپنے سے پہلوں کو دیکھ لیں، یقیناً انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ان کے مقابلے میں ہم اور ہماری اولادیں بہت زیادہ راحت کے اندر۔ اس لیے ٹینشن، پریشانی یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جو چیز چاہیے اپنے رب سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں۔ یقین کریں آج ہمیں اس بات کی پریشانی ہے، میرے پاس دنیا کی یہ چیز نہیں، دنیا کی یہ چیز نہیں، دنیا کی یہ چیز نہیں، دنیا کی یہ چیز نہیں۔ کیا دیہاتی اور کیا شہری، سب ٹینشن میں، پریشانی میں۔ آپ یقین کریں اس کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو جس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کیا میں نے ظہر کی نماز پڑھی؟ کیا میں نے عصر کی نماز پڑھی؟ کیا میں نے مغرب پڑھ لی؟ کیا میں نے عشاء پڑھ لی؟ کیا مجھے نماز پڑھنی آتی ہے؟ کیا مجھے قرآن کریم کی تلاوت آتی ہے؟ کیا مجھے کلمہ طیبہ صحیح طرح سے پڑھنا آتا ہے؟ کیا میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، کرتی ہوں؟ یہ ہے وہ ٹینشن۔ آپ یقین کریں اگر ہماری فکر، ہمارا رخ درست ہو جائے، ہم دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان پر، میں دوبارہ اپنی بات خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان پر اللہ کے شکر کرنے والے بن جائیں، اور جو ہماری دین کے اندر کمزوری ہے اس کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ 2 باتیں خلاصہ ہے کہ جو دنیا کی نعمتیں موجود، الحمدللہ مجھے آپ خود بتائیں، سارے میرے مرد حضرات بھی، میری مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بتائیں کبھی اللہ نے ہمیں بھوکا سلایا؟ ایسا ہے کہ ہم سو گئے ہوں اور ہمارے پاس صبح کھانے کو کچھ نہ ہو؟ اللہ نے عزتوں سے نوازا، اللہ نے
اپنی چادر عطا فرمائی، اللہ نے اپنی چھت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے گھر عطا فرمائے، اللہ نے اپنی مخلوق جانور ہمیں عطا فرما دیے، اللہ نے اپنی مخلوق زمین ہمیں عطا فرما دی، ہم جدھر جانا چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم جا رہے ہیں، جدھر واپس آنا چاہتے ہیں واپس لوٹ کر اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت، ہم گھر لوٹ کر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں سلامت بیٹھی ہے، سبحان اللہ، یہ پریشان ہے، او بھائی تم صحیح سلامت گھر آ گیا، والدہ کی زیارت کر لی، پریشان کیوں ہے؟ یہ مائیں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں؟ آج ہم ٹینشن لیتے ہیں، جا کے پوچھے لوگوں سے، مائیں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں؟ صحیح سلامت سارے گھروں کو پہنچتے ہیں؟ سارے صحیح سلامت نہیں پہنچتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، جو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس گھر آئے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، سبحان اللہ، آپ کی بیٹی آئی، ابا جی پانی پئیں گے؟ یہ بیٹیاں چھوٹی نعمت ہیں؟ بڑی نعمت۔ اس نے پانی گلاس میں ڈال کر، پتہ ہے کہ ابا گرم پیتے ہیں، کس طرح کا پیتے ہیں، اس کو مزاج کا پتہ ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹی دی کہ میرا بندہ فلاں وقت تھکا ہوا گھر میں آئے گا اور جناب اس کو پیاس لگی ہوگی، میں بیٹی اس کو دے دوں کہ وہ اس کو پانی پلائے گی۔ آج ہم پریشان ہیں، بیٹیاں اللہ ہر کسی کو دیتے ہیں، باپ کے جوتے سیدھے کرنے والے بیٹے مل گئے، یہ کم نعمت ہے؟ اللہ نے کیسی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے، ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان پر ہم شکر کرنے والے بن جائیں، اور جو دین کے اندر ہماری کمزوری ہے ہم اس کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں کس بات کی ٹینشن لینی ہے؟ سبحان اللہ، میری بات توجہ سے سنیے گا، ہمیں ٹینشن لینی ہے کہ فلاں عورت ماشاءاللہ تہجد پڑھتی ہے، میں کیوں نہیں پڑھتی؟ فلاں عورت روزانہ 2 پارے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، میں کیوں نہیں کرتی؟ ہمیں ٹینشن لینی ہے کہ فلاں عورت روزانہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھتی ہے، میں نے 200 دفعہ کیوں نہیں پڑھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو پوری امت کی ماں ہے، ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا خواتین میں۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا، اما فاطمہ رضی اللہ عنہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو رہی ہے اور جناب ان کے پاس اپنا ذاتی سوٹ نہیں ہے پہننے کے لیے، کسی سے لے کر سوٹ پہن لیا اور پہن کر شادی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ سوٹ پھر واپس کر دیا۔ وہ ایک ہی سوٹ تھا، مدینہ میں جس بچی کی شادی ہوتی وہ اس سوٹ کو لے لیتی اور پہن لیتی اور پھر واپس کر دیتی۔ ان کی دوڑ کس بات کی ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ عورتوں کی حالت بن گئی۔ آج ہم نے اپنی عورتوں کا یہ مزاج بنانا ہے۔ جب دین کا مزاج بنے گا شوہروں کی ٹینشنیں ختم، اور عورتیں بھی خوشی خوشی اپنی زندگی گزاریں گی، کسی قسم کی پریشانی نہیں لیں گی۔ جب دنیا کا مزاج بنتا ہے، جب رخ آسمان والے کے بجائے زمین والے کی طرف ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ گھر پورا کا پورا ایک دوسرے سے لڑے گا، شوہر بیوی سے لڑے گا، بیوی شوہر سے لڑے گی، بچے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اور ماں باپ کو بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور جب رخ دین کی طرف پھرے گا، اس کی نسبت سے آپس میں الفتیں، محبتیں، ایک دوسرے کا عزت، ایک دوسرے کا احترام، اور ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا شفقت، ایک دوسرے کا ادب، یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو آج آپ دیکھیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس خواتین آ رہی ہیں کہ اما جان یہ مرد جنت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ، ٹینشن دیکھیں کہ یہ مرد جنت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جہاد پہ جاتے ہیں اور ہمیں جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ ہمارے مرد تو آگے نکل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کے پیچھے گھر کا خیال رکھنا، شوہر کی خدمت کرنا، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر کے نظام کو درست رکھنا، انشاءاللہ تمہیں بھی ان کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ انہوں نے مردوں کو بھی اس رخ پہ لگا دیا کہ اجر و ثواب کی دوڑ میں لگو، اور عورتوں کو بھی اس رخ پہ لگا دیا کہ اجر و ثواب کے۔ یعنی بات خلاصہ یہ ہے، آپ کے اس علاقے کا نام کیا ہے جی؟ بستی کون سی ہے؟ بستی نیک والی، اللہ سب کو نیک بنائے، سبحان اللہ، نام بڑا خوبصورت ہے۔ تو بستی نیک والی، آج ہم رہ رہے ہیں بستی نیک والی پر، ہم چل رہے ہیں بستی نیک والی پر، ہم سو رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن ہماری نظر جنت کی طرف لگی ہوئی ہو۔ یہ اصل بات، جس دن ہماری نظریں انشاءاللہ
ہمارے دل کی نگاہیں، ہماری فکر، ہماری سوچ وہ جنت کی طرف لگ جائیں گی. اللہ پاک ہماری ساری پریشانیوں کو ختم فرما دے. تو ہم نے جو فکر کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، یہاں پر بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہے علاقے میں؟ اچھا ماشاءاللہ، اس انتظام کو اور اچھا کریں. ابھی ماشاءاللہ جو مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، لیکن آبادی اس سے بہت زیادہ. میں نے وہیں پر اللہ سے دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ اس مسجد کو بھی وسیع فرما دے، یہاں اے اللہ آپ جو ہے مدرسہ بھی بنا دیں، یہاں بچیوں کا مدرسہ بھی بنا دیں. آپ سب عورتیں سب مرد نیت کر لیں کہ ہم نے اس کو آباد کرنا ہے. یقین کریں اگر ہم مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے نا، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. ہم پتہ کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا نا، میں یہ فلاں تدبیر کروں گا، فلاں کام کروں گا نا تو میرے گھر میں مال زیادہ آئے گا، برکت آئے گی. آپ یقین کریں اللہ نے برکتیں نماز کے اندر رکھی ہیں، اللہ نے برکتیں قرآن کی تلاوت میں رکھی ہیں، اللہ نے برکتیں مسجد کو آباد کرنے میں رکھی ہیں، اللہ نے برکتیں. ہم گاؤں جاتے تھے، ہمارا چشتیاں میں گاؤں ہے حاصل پور سے آگے، ہم گاؤں جاتے تھے، ہماری پرنانی ماشاءاللہ وہ اس ٹائم زندہ تھی، تو ہم تہجد کے ٹائم اٹھتے تو ہماری پرنانی وہ تہجد پڑھ کر مسلے پر بیٹھی ہوتی اور خود لسی بنا رہی ہوتی، جیسے دیہات میں خواتین، بڑی خواتین لسیاں بناتی ہیں، اور جو ہے وہ لسی بنا رہی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ وہ ذکر بھی کر رہی ہوتی تھی، اللہ اللہ اللہ، پورے گھر میں اللہ اللہ کی آواز ہوتی تھی. تو اب یہی ماحول ہم نے اپنے گھروں میں بنانا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی، ہمارے بھائی مولانا محمد زکریا صاحب جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا. یقیناً یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قبول فرمائے، اور یہاں الحمدللہ حاضری ہوئی. تو اب جو ہمارا سلسلہ ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے. یہ جو بیعت ہے، بیعت کا سلسلہ، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے. میں بس تھوڑی سی بات اور کروں گا کہ آج کل لوگ بیعت بھی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری دنیا کی مشکلات دور ہو جائیں، ہمارے مال میں برکت آ جائے، ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائیں، ہماری بچیوں کے رشتے ہو جائیں، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں. یہ نیت نہ کریں، نیت یہ کریں کہ ہم بیعت کس لیے ہو رہے ہیں کہ اے اللہ، بیعت کا مقصد ہے توبہ، کہ ہم اس لیے بیعت ہو رہے ہیں کہ اے اللہ اب تک ہم نے اپنی زندگی گزاری تھی، ہم نے آپ کی فکر نہیں کی تھی، آپ نے ہماری فکر ہمیشہ کی، آپ نے ہمیں کھلایا بھی، پلایا بھی، سلایا بھی، جگایا بھی، سب کچھ کیا، لیکن ہم نے آپ کو راضی نہیں کیا. آج ہم بیعت اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے دنیا کے کام کریں گے لیکن ہم فکر آپ کی بھی کریں گے. جو آپ فرمائیں گے نا پھر ہم ویسے کریں گے. اللہ آپ کہیں گے سو جا، میں سو جاؤں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے سوؤں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے اٹھوں گا، جو آپ کہیں گے وہ کھاؤں گا، جو آپ منع کریں گے وہ نہیں کھاؤں گا. یہ ہے بیعت کا مقصد. لیکن باقی چیزیں کہ جب انسان اللہ سے دوستی کر لیتا ہے نا تو اس کی برکتیں یہ ہیں کہ صحت ملتی ہے، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ عافیت ملتی ہے، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں. یہ چیزیں خود بخود آ جائیں گی، ان کی نیت نہ کریں. تو بیعت کا مقصد کہ انشاءاللہ ہم جو بیعت کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم اب اس کے بعد جو زندگی گزاریں گے آپ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے. آپ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہم ان نمازوں کا اہتمام کریں گے سب مل کر. آپ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، ہم روزے رکھیں گے. آپ نے ہمیں لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے، ہم لڑائی جھگڑے سے رکیں گے. آپ نے ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کا حکم دیا، ہم بڑوں کا ادب کریں گے. آپ نے ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیا، ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، لڑائی جھگڑے سے ہم بچیں گے، اور انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، درود شریف کا اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ شکر گزاری کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاریں گے. ہمارے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے بہت سارے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں بھائی شکر ادا کرتے ہو؟ کہتے جی ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے چہرہ تو نہیں بتا رہا. کیا فرمایا؟ کہ آپ کا چہرہ تو نہیں بتا رہا. فرمانے لگے کہ بھائی جو آدمی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اس کے چہرے سے شکر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ خوشباش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہاں میں بڑے مزے میں ہوں، اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، ماشاءاللہ جی مزے لگے ہوئے ہیں. شکر جو ہے وہ چہرے سے نظر آئے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے بھی آپ شکر گزار ہیں، بلکہ لوگ آپ کو خود کہیں، آپ کے بارے میں کہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی نیک خاتون ہے، ماشاءاللہ جی بڑا اچھا آدمی ہے، بہت پیارا بیوہ بندہ ہے جی، ماشاءاللہ بڑا شکر گزار. اگر کوئی مشکل آ جائے تو کہتا ہے میرے رب کی مرضی، میں خدا تو نہیں ہوں،
ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت آپ نے فرمایا تھا اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، میں تو بہت دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے آرڈر کیا اللہ کو۔ آپ کہتے ہو ہم اللہ کو جو کہیں اللہ وہی کرے، اللہ اکبر، کیا ہم نے وہی کیا ہے جو اللہ نے کہا ہے؟ اللہ کو آرڈر نہیں کرنا، اللہ کو اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ بعض اوقات ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، اللہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ اللہ اس کی اس دعا کو اپنا ذکر بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں جی؟ بڑی خوبصورت بات، اللہ اس کی اس دعا کو اپنا ذکر بنا لے، کہتے ہیں یہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، بیماری تو بھی نہیں جائے گی لیکن مجھے اس کا یہ ذکر پسند آ رہا ہے کہ یہ بار بار مجھ سے صحت مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کو پتہ تھا اگر میں نے اس کو صحت دے دی نا یہ پھر نماز چھوڑ دے گا، میں نے اس کو صحت دے دی یہ پھر مجھ سے نہیں مانگے گا، میرے سے پھر دور ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بظاہر تجھے بیمار رکھا ہوا ہے لیکن تجھے اپنے قریب رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر کیا رکھا ہوا ہے جی؟ بیمار رکھا ہوا ہے لیکن میں نے تجھے قریب رکھا ہوا ہے۔ صحت دیتا میرے سے دور ہو جاتا، یہ مجھے بات پسند نہیں، میں تیرے سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتے، کبھی بھی شک نہ کرنا، کبھی شک نہیں کرنا، اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے اگر 1000 مائیں بھی ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں 70 مائیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں 70 کیا ہوتے ہیں؟ 70 لاکھ مائیں بھی ہو جائیں اللہ کے پیار کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تو سب سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، کبھی بندہ مایوس نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ دعا کو ہم درخواست کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو اگر ہمارے لیے بہتر سمجھیں گے تو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کمزور ہیں، اللہ سے یہی کہیں اے اللہ بیماری کو دور کر دے، تنگی کو دور کر دے، پریشانی کو دور کر دے، ہمارے مسئلوں کو حل کر دے۔ اللہ ضرور کرتے ہیں۔ آج تک سارے مسئلے کس نے حل کیے ہیں؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں دعا مانگے دعا مانگے، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بدبخت، ہوتا ہی سب کچھ دعا سے ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ تجھے نیک بنائے، ہوتا ہی سب کچھ دعا سے۔ جتنی گاڑی ہماری چل رہی ہے یہ دعاؤں سے چل رہی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ، صحابہ کی دعائیں ہمارے ساتھ، اللہ والے بزرگوں کی سب کی دعائیں ہمارے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ سے ہم صلح کر لیں۔ تو انشاءاللہ آج کے پہلے جو ہماری زندگی ہے، آج کے بعد جو ہماری زندگی ہے وہ اس سے انشاءاللہ بہت بہتر اور نیکی کی طرف گزرے گی، اور پریشان نہیں ہونا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تھوڑے دن نیکی کی توفیق ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی حالت ہو جاتی ہے۔ پریشان نہیں ہونا، وضو ٹوٹتا ہے نا پھر دوبارہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی اسی طرح کہ تعلق رکھیں گے، ربط رکھیں گے اور آنا جانا رکھیں گے، اس کی نسبت سے اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔